الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وعلى الكرام والكريم وعلى أصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک کا درس ہوتا ہے. حمل اور دودھ کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوئی تھی. آج بھی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ طلاق والی عورتیں 3 پیریڈس گزاریں گی. یہ پیچھے آپ نے پڑھا. 3 مہینے کا یہ عمومی طور پر اور ڈاکٹری اعتبار سے بولتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو ہر مہینہ پابندی کے ساتھ خون نہیں آتا. تو ایسی عورت کے لیے 4 مہینے بھی 5 مہینے بھی 7 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کبھی 2 مہینے میں خون آتا ہو تو وہ اگر اسے طلاق دے دیا جائے تو مہینے کا لحاظ نہیں ہے, 3 پیریڈس کا لحاظ ہے. اگر پہلا پیریڈس 2 مہینے میں آیا, دوسرا پھر 1 مہینے میں, تیسرا چوتھے مہینے میں, 4 مہینے میں, تو 3 پیریڈس کا لحاظ ہے شریعت میں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کچھ لوگ 3 مہینہ 13 دن کا یہ لفظ یہ جاہلانہ لفظ ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں. 3 مہینہ 13 دن یہ بالکل پتہ نہیں. مغل خاندان سے تو کہیں آگے قرآن میں اس کا نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں. وہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کے پاس پوچھ لینا جو منایا وہی نفسانیت کے دخل کے اعتبار سے. آج جو ہے عدت طلاق نہیں عدت وفات بیان ہو. آیت کریمہ آیت نمبر 234 میں 234 میں اگر کسی کا شوہر مر جائے تو کیسے گزارے. ایک اور بات کل آن لائن سوال میں ہوا تھا اس کا, عدت گزارے کہاں اور گزارنے والی عورت باہر کام وغیرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے, جیسے جاب ہے یا اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. عدت کا تعلق ہے شب گزاری سے, یعنی رات گزارنے سے. دن میں اگر کوئی نہیں ہے تو جس طرح عام دنوں میں اسے رخصت ہے, اجازت ہے, یعنی عام دنوں میں بھی عورت بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتی. تو عام دنوں میں بھی دن میں وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جا سکتی. اگر ان کے بغیر پورا نہ ہو سکے, اب سامان لانا ہے, کچھ بھی کوئی چیز خریدنا ہے, اب وہ خریدنے کے لیے اس کے سوا کوئی ہے نہیں تو جا سکتے. لیکن رات جو ہے اپنے گھر ہی میں وہ گزارے گی. عدت گزارنے کا تعلق شب گزاری سے ہے, یعنی رات گزارنے سے. دن میں اپنی ضرورت کی تکمیل وہ کر سکتی ہے, چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات. اس کو دھیان رکھیں. لیکن ایک صورت بڑی ڈیفیکلٹ صورت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جاب بھی نائٹ جاب ہو, اب آپ کیا کریں گے؟ شریعت نہیں بدل سکتی, وہ جاب کو چھوڑ دیں. کیونکہ عدت جو ہے نا سال اور 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے, بہت نزدیک کا مسئلہ. عدت طلاق 3 پیریڈس ہے جو عموماً 3 مہینہ ہے, اور عدت وفات کتنے ہیں 4 مہینہ 10 دن. تو یہ بھی کوئی لانگ پیریڈس ہے, لانگ مسئلہ ہے, لہٰذا وہ جاب کو بھی چھوڑ دے. شریعت نہیں موقوف ہو سکتی, آگے پیچھے نہیں جا سکتی, یہ جاب کو چھوڑ دے. تو رات گزارنا یہ ہے عدت کا تعلق. اور ضرورت اصلیہ کو پوری کرنے کے لیے, حاجت اصلیہ کو پوری کرنے کے لیے وہ دن میں اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتی ہے. یہ عوام میں مشہور ہے کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں, ایسا نہیں.
گھر سے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے بلا ضرورت نہیں نکلنا، یا فیشن کرنے کے لیے نہیں نکلنا، بلا وجہ نہیں نکلنا، ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ جب ممنوع چیز کو مباح قرار دے دیا گیا ہے تو یہ تو بہرحال مباحی چیز کے لیے نکلے گی نا، ممنوع چیز کے لیے تو نکلے گی۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھنے کا، عدت گزارنے کا تعلق شب گزاری سے ہے، رات گزارنے سے ہے۔ جہاں وہ سوتی ہے وہیں سوئے گی، یہ ہے سونے سے، شب گزارنے سے، رات گزارنے سے۔ اس کا ایک اور مطلب ہوا، اگر کہیں شادی بیاہ میں جانے کا مسئلہ ہو تو دین کا اگر مسئلہ ہے تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں، بس وہ سنگار میں غلطی نہ کرے، یہ بہتر چیز ہے، تاکہ دوسروں پر نگیٹو نظریہ نہ قائم ہو، دوسروں پر ارے کیا اس کا طلاق کیا پتا نہیں، دینی کی غلطی ہو گئی وہ کیسا جا رہی، اس طرح سے قوم کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب شوہر پر جائے تو بھی بنسلور نہ کرے عدت کے درمیان، تاکہ، اور چونکہ رشتے وغیرہ میں اگر شادی ہے تو اب جا سکتی، کوئی حرج نہیں، گھر میں بھی کھانا ہے، وہاں بھی کھانا ہے، کھانا ہی کوئی اور تو نہیں ہے، تو خوشی میں شریک ہونے کا یہ مطلب ہے نہیں کہ آپ روتے رہیے گھر میں، تو اپنے مطلب میڈیم حساب سے وہ جائے شادی وغیرہ میں بھی، لیکن دین کی شادی میں رات اگر وہ منیمم 10 بجے سوتی ہے اور ولیمہ مغرب کے بعد ہے، 10 بجے سے پہلے تک ہے، تو رات میں بھی وہ اتنے حصے 10 بجے سے پہلے تک اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ 10 بجے وہ اس کو وہاں پہنچنا ہے، عمومی طور پر اگر سوتی ہے 10 بجے تو 10 بجے اپنے بیڈ پہ آ جانا ہے، اس گھر میں آ جانا ہے، اگرچہ نہ سویا ہے لیکن وہاں پر آ جانا ہے۔ تو اس کا لحاظ بھی اس کو دھیان میں رکھے گا۔ ہاں، شریعت کتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی خوبصورت شریعت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم مجبور بنا دیا ہے کسی کو اور کسی کو بالکل مکمل مختار بنا دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایک دم دونوں کے درمیان ہے۔ ضرورت پڑے تو اختیار کو بھی یوز کرو، ضرورت پڑے تو مجبوری کا پہلو بھی ہے وہ بھی آپ یوز کرو، تو دونوں کے بیچ میں ہے شریعت کے پکڑا۔ خیر، آج دیکھیے والذین یتوفون منکم، اے عورتوں تم میں سے جو کوئی بھی، جس کا بھی مطلب شوہر مر جائے، یتوفون مر جائے تم میں سے، ویذرون الحمدللہ ویذرون منکم، اور بیویوں کو چھوڑے، ویذرون ازواجا، اور بیویوں کو چھوڑے، تو اب بیویاں جو چھوڑی ہوئی ہیں وہ کیا کریں گی؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اربعۃ اشہر 4 مہینہ، وعشرہ 10 دن، تو وہ اپنی عدت 4 مہینہ 10 دن تک گزارے گی۔ طلاق والی عورت 3 پیریڈز گزارے گی، وفات والی عورت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اس میں مہینے کی ہے 4 مہینہ 10 دن، اس میں پیریڈز وغیرہ کی ہے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی۔ بچی کو طلاق دیا تو بتا چکا ہوں، بوڑھی کو طلاق دیا تو بھی بتا چکا ہوں، بچی اور بوڑھی کی مدت بھی وہ بھی ہے، وہی ہے ثلاثۃ اشہر 3 مہینہ، وہاں بھی مہینہ کا لحاظ ہے، وہاں بھی پیریڈز کا لحاظ نہیں۔ بوڑھیاں جو ہے 60 سال سے اوپر اگر طلاق پڑ جائے، 60 سال کی اوپر کی بوڑھی کو یا نابالغ کو جس کو پیریڈ سے نہ آتا ہو، تو ان دونوں کی عدت جو ہے، طلاق کی عدت 3 مہینہ ہے، سورہ طلاق میں 3 مہینہ، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے، بوڑھیاں اور بچی نابالغ کی عدت جو ہے 3 مہینہ ہے، اور بالغ کو جو طلاق دیا جائے تو عدت طلاق 3 پیریڈ سے ہے، اس کو دھیان رکھیں، بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ آگے دیکھیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، آپ دیکھیے اسلام معاشرہ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر یہ عدت وفات گزارنے والی اپنی عدت کی مدت کو گزار دے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو پہنچ جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان عادتوں کے بارے میں جو وہ اپنے اندر کر رہی، اپنے اندر کیا کر رہی ہے، عدت کو گزر گئی ہے، کیا ہوتا، کوئی ادھر ہاتھ پکڑ لیتا تو اچھا تھا، کیسے پکڑنا، آپ کو ہمارے پاس بہن بھی ہے، باپ ماں کو کراتے نہیں ہے، کیا کرنا، یہ سب سوچ آتی ہے نا، ایک دم بابا ایک دم عام بات ہے یہ۔ اگر جوان ہے، کسی کو طلاق پڑ گیا، شوہر مر گیا، تو آٹومیٹک سوال آتے ہیں، لیکن بہنا ہونے کی وجہ سے، گھر میں باپ ماں کے حالات دیکھنے کی وجہ سے بس خالی یہ سوچتی رہتی۔ تو نوجوانوں کو، مردوں کو، شادی کرنے والوں کو اللہ پاک کہہ رہا فلا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، ان کے سلسلے میں، یعنی وہ عورت جو اندر اندر سوچ رہی ہے کہ کاش میرا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا، تو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں پکڑ لوں ان کا ہاتھ تو اللہ ثواب بھی دیتا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ جو سوچ رہی ہے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔
تم پر نہیں کوئی گناہ. اچھی سوچ اگر ہے, ان کو نبھانے کی سوچ ہے, برے خیالات نہ کہ نہیں ہے کرے نہیں اچھا وہ چلا مر گیا تو اب جو ہے نا لائن مارنا اچھا رہتا, آسان ہے, راستہ کلیئر ہے, یہ سب اگر سوچے تو دونوں جہنم میں. لیکن اگر ان کو نبھانے کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ نہیں ان کی زندگی کو سنواریں گے اور اللہ پاک نے موقع دیا ہے, رسول پاک کی سنت پاک پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے, کوئی اس کا سہارا نہیں, ہم اگر سہارا بن جائیں تو سنت مصطفیٰ پر تو یہ سوچیں گے تو فلا جناح علیکم, پیغام ہے یہ تمہیں خوشخبری ہے, گناہ نہیں ہے تیرے اوپر, بالمعروف شریعت کے دائرے میں بالمعروف, واللہ بما تعملون خبیر. اور اگر تم خالی بولو جا کر کے میں ایسا نہیں سوچا تھا, تمہیں کیسے معلوم ہوا, نہیں, اللہ تمہاری خبر رکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر, ہم تمہارے کرتوتوں پر باخبر ہیں, ہم تمہاری سوچ, تمہارے عمل, تمہاری فکر پر باخبر ہیں. آگے دیکھیے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به, اور یہ تو سوچ کی بات ہے کہ وہ جو سوچ رہی ہیں وہ بھی سوچنا غلط نہیں, بالکل عورت ہے, نفس دیا ہے, دل دیا ہے, ان کی زندگیاں پڑی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ, وہ سوچ رہی ہے تو کوئی غلط نہیں ہے, بلکہ یہ سوچ اس کی دعا بن کر کے ابھرے گی اور اللہ پاک کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کو تیار فرما دے گا اگر ایسی سوچ ہے. بہت سارے ایسے حضرت جویریہ کو دیکھتے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جویریہ رسول پاک کی بارگاہ میں اور آقا بیٹھے ہوئے, شادی نہیں, دوسرے قبیلے کی ہیں غالب, آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک ہماری طرف دلچسپی نہیں رکھ رہے, تو آپ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کسی سے بھی میرا نکاح کرا دیجیے, کسی سے بھی میرا نکاح کرا دیجیے, کیا میرے سلسلے میں کسی کو ضرورت نہیں ہے, یعنی مجھ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ مطلب آج کے حساب سے مجھ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اتنا بڑا جملہ تم نے کہہ دیا, خیر کیا میں تجھے آزاد کر دوں, ہاں, اور آزاد کرنے کے بعد میرے نکاح میں آنا چاہتی ہو, جملہ وہی وہ تڑپ اٹھی, سبحان اللہ, جملہ ہی سن کر کے. تو خیر میرے آقا کا دل ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے, آپ تو رحمت بیت نہیں, گھر کے لیے رحمت نہیں ہے تو وہ عالمین کے لیے کہاں سے رحمت ہوں گے, وہ رحمت للعالمین ہے. تو دلوں کو محسوس کرنے والے آقا نے خود شادی فرمانی. تو اگر ایسی سوچ ہے کہ کسی سہارے کو یا کسی بے سہارے کو سہارا دینا, سبحان اللہ کیا کہنا میرے آقا کے ساتھ یقینی طور پر غلامی میں حشر ہے. خیر آگے دیکھیے ولا جناح علیکم, اے نوجوانوں, اے شادی کرنے والوں, نوجوانوں کا عمومی طور پر بولتے ہیں, بڑے لوگ بھی کرتے ہیں, ایک کا 4 شادیوں کی جو اجازت ہے یہ اللہ پاک نے رکھا ہے, یہ ہم لوگ نہیں رکھے. جو چلے جاتے ہیں کورٹ میں شادی کرنے کے واسطے. اچھا یہاں پر ایک جملہ بولوں کہ یہ دوسری شادی کے لیے بہت سا ہمیشہ ہر سال سوال آتا ہے, پہلے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لاجیکلی طور پر سمجھنا چاہیے ایک دم, کہ اب یوں سمجھیے نا, چلتے پھرتے مسافر کا جب دل نہیں دکھا سکتے تو بیوی جو آپ کے لیے سکون کا سامان ہے اس کا دل کیسے دکھائیں گے؟ چلتے پھرتے مسافر کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے. میں چل رہا کوئی مسافر اب آپ آ کر بول جاتے ہے تو کیسے چل رہا, تو دل دکھے گا نا اس کا. تو چلتے پھرتے مسافر کو دل نہیں دکھا سکتے تو بیوی کو کیسے آپ دل دکھائیں گے؟ لہٰذا یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اجازت نہ لیجیے, لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اسی پر ڈپینڈنٹ رہیے, اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ان کا دل دکھائیے. ان کو اعتماد میں لیجیے, ان کو بھروسے میں لیجیے, ان کو بتائیے کہ میں وہ انسان ہوں کہ ایک سے ہماری ضرورت کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے اور خدمتیں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں, یہ سارے حقائق بتائیے آپ. تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام کا اگر درد ہوگا واقعتاً عوام کا, معاشرے کا, سوسائٹی کا یا قوم کا یا فائنینس کا یہ اثر اگر اس کے اوپر نہیں ہوگا تو یقیناً وہ رسول پاک کی 10 بیویوں کو نگاہ میں رکھیں گی, ان کی سیرتوں کو رکھیں گی. ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن ایک کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر دوسرے کی طرف جائیں گے تو بیوی سے آپ 1,00,000 مرتبہ بھی اجازت لے لیجئے, شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. فَإِلَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, آپ سورہ نساء کی اسی پیج میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ عدل نہیں کر پائیں گے, انصاف نہیں کر پائیں گے, ہر ایک کو اس کے حقوق نہیں دے پائیں گے تو فواحدۃ, ایک ہی کافی. ارے ایک کے ساتھ اگر عدل نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو بھی شادی ہی کرنا آپ کے لیے حرام ہے, شادی کرنا آپ کے لیے حرام. عدل شریعت مطہرہ میں ہے, عدل کے ساتھ شریعت مطہرہ کے ساتھ انصاف اور تقاضا. خیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به عرضتم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے شادی کرنے والوں اس سلسلے میں کہ تم وہی عورتوں کو پیغام نکاح بھیجو, جس کو منگنی بولتے ہیں یاد زمانے منگنی کرنا, تو منگنی کرنے کے سلسلے میں پیغام بھیجو, تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی عدت گزار لی ہے, عدت وفات
وفاقی کی بات ہے، عدت گزار لی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم بھیجو ان کے پاس جا کر کے پیغام نکاح بھیجو کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اکننتم فی انفسکم، یا یہ سوچ کر رکھو کہ ہم کریں گے تو اسی سے کریں گے، یعنی وہ بیوہ ہے ان کا سہارا بنیں گے، اکننتم اپنے اندر چھپا کر کے رکھو۔ اگر بھیج بھی دیا پیغام نکاح تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نبھانے کا معاملہ ہے، ان کو سدھارنے کا، ان کی تمام تر کفالتیں کرنے کی نیتیں ہیں تو یہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ مر گیا تو ان کے پاس بہت سونا ہوگا، بہت ساری زمین ہے تو ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ شادی ہرگز اس کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم، شادی دو اجنبی دل کے ملن کا نام ہے، انسانیت کے احترام کا نام ہے، عصمت کی محافظت کا نام ہے، عزت کی حفاظت کا نام ہے۔ اس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں دخل، اسی لیے نکاح میری سنت ہے، نکاح میری دولت ہے نہیں کہا رسول اللہ نے، نکاح میری سنت ہے، سنت کا مطلب سنت پر عمل کیا جاتا ہے، سنت نکاح کر کے دولتیں ہڑپنے کا تصور ہے تو یہ نکاح نہیں۔ تو او اکنم تو اگر دل میں رکھے ہوا ہے کہ ہم کو اس سے کرنا ہے تو یہ بھی بالکل ایک دم جائز ہے۔ کیوں؟ آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے علم اللہ انکم ستذکرونہن، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا شوہر مر گیا اور جوان ہے تو خاندان کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور نوجوان بھی اس میں رکھتا ہے تو کچھ باتیں بیٹھ میں ہوتی ہے، بیٹھک میں اس کا کیسا ہوتا ہے، تو اب کوئی نوجوان کھڑے ہو کر بولتے ہیں کیسا کیا ہوتا ہے، ہو جاتی شادی، اللہ ہو جاتی شادی، یہ بول تو رہا ہے ایک دم انپرسنٹلی پہلو ہے لیکن ان کے دماغ میں یہ ہے کہ میں کروں گا ایسا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر ایسی گفتگو قرآن پاک دیکھیے، عکاسی دیکھیے کرا علم اللہ، اللہ خوب اچھی طرح جانتا، جان لیا نہیں، اللہ خوب اچھی طرح جانتا انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کو یاد کرتے ہو، ستذکرونہن تم ان کو یاد کرتے ہو، اور بلکہ آج کے حساب سے ترجمہ کروں تم ان کو مس کرتے ہو، یہ تو بہترین ترجمہ، اگر ترجمہ کریں آج کے حساب سے، سمجھنے کے حساب سے، تم ان کو مس کرتے ہو کہ ان کا کیسا ہو رہا ہوگا، رو رہی ہوگی، اے اللہ ان کے آنسو کی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، تو ایسی اگر سوچ ہے تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تم معاشرے کے ڈر سے، باپ ماں کے خوف سے، اور تمام وَإِلَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن تم ان سے راز و نیاز کے اعتبار سے وعدہ نہیں کر پا رہے ہو، بول نہیں پا رہا ہے تنہائی میں، ذرا سے ادھر آؤ 5 منٹ میں بات کرنا، ایسا بول نہیں پا رہے ہو، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک تو ایسا ایکسپلین کر رہا ہے قرآن، لگتا ہے کہ واقعی آپ کے دل کی، ہمارے دل کی بات بول رہا ہے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے وعدہ نہیں کرتے، تم ان سے آپس میں وعدہ نہیں کرتے، سرًّا مطلب راز کے اعتبار سے، تم اپنے اندر رکھو یہ بات میرے اندر ہوگا تو ہمارے دونوں میں ہوگا، اگر اس طرح سے تم نہیں کر پا رہے ہو، شریعت کا اتنا آپ پر حاوی ہے، وہ بھی مطلب عزت و عصمت اتنے اوپر ان کے حاوی ہیں کہ وہ آپ سے ظاہر نہیں کر پا رہے، دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن تم اپنی زبان سے ایک اچھی بات نکال رہے ہو، جیسے بولے نا ارے کیسا ہوتا، تو تم نے نکال دیا کیسا ہوتا، کیا ایسا بولے تو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، سب ہوتا اچھا ہوتا ہے، ہاں اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ، دیکھو بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں اور انہوں بولا اچھا ہوتا، قولا معروفا اس کو شریعت مطہرہ قولا معروفا، لیکن ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، لیکن مرتے ہی دوسرے دن فون نہیں کرنا، ٹینشن نہ کھولو محمونا، اللہ پاک فرماتا لا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی ڈوری اور نکاح کی رسی کا ارادہ مت کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ کتاب اپنی عدت کو نہ پہنچ جائے، مراد جب تک کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے، اس سے پہلے ہرگز نہیں کرنا، گناہ ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام، اچھے ارادے بھی ہیں تو عدت گزر جانے کے بعد یہ ساری سوچ اور یہ سارے پہلو ہے تو ٹھیک ہے، یہ پھر اندر ہے، اچھی طرح اللہ سے دعا کرو، پروردگار اگر ہماری خدمت، ہماری قسمت میں اس کی خدمت لکھ دے تو بڑا اچھا ہے، تیرا احسان ہوگا، کرم ہوگا، اسی بات اس طرح سے وَعَلَمُوا، کہیں دیکھیں قرآن ہر آیت میں ایک بات ہے، وَعَلَمُوا، یقین رکھنا، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ وہ جانتا ہے جو تیرے نفس میں ہے، تیری خواہش میں کیا ہے، تیری نفسانیت میں کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے، اللہ وہ جانتا ہے، تو باپ سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا، لہذا فَاحْذَرُوهُ، اسی سے ڈرنا، فَاحْذَرُوهُ،
برے خیالات سے بچنا، نفسانیت سے بچنا، ہوائے خواہش سے بچنا اور اتباع نفس سے بچنا۔ فاحذروا، ڈرنا بچنا، وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، صبر کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیے۔ ارے بھائی، آپ کے کپڑے کو کوئی پھاڑ دے، کوئی کپڑا پھاڑ دے، لیکن آپ ہی کو کوئی پھاڑ دے، یہ پھاڑنا ہی تو ہوا نا کہ اللہ کے مقابلے میں بت پرستی ہو رہی ہے، یہ پوجے ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ہی تو ہو رہا ہے نا، تو یہ ذات خدا ہی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن کتنا صبر کرتا ہے اللہ۔ ایک دیکھیے، بڑا ایک بہترین مصرع بول رہا ہوں، اگر آپ کیچ کرنا چاہتے ہیں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک، کہنے تو ایک لفظ میں سمجھیے، یہ جو دریا ہے نا بہت ہلتا، بہت ہلتا۔ ابھی تو اور اچھے سمجھیں گے بھی، حضرت ماہی مخدوم ماہی نہیں حاجی علی، او کیا پانی اڑ رہا، دیکھا ہے کیوں اڑ رہا ہے؟ وہ گہرائی سمندر سے زیادہ نہیں۔ سمندر کو آپ دیکھیے، ایک دم کتنا بھی پانی آ جائے ایک دم ٹھنڈ، ایک دم ہلکا تک نہیں ہو۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے، اے دریا جو موج مار رہے ہو، سمندر کی خاموشی تم سے بول رہا ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہے، گہرائی جس کے اندر ہے، اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تیرے اندر گہرائی نہیں ہے، اس لیے تو چھلک چھلک کر رہا ہے، میرے اندر سے دیکھ، اس لیے میں خاموش ہوں۔ ہزاروں دریا کو اپنے اندر لیے ہوا۔ تو رب العالمین کہ جیسا کوئی صبر فرمانے والا ہے ہی نہیں، اسی لیے اس کی شان حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار۔ آپ غور کیجئے، اس کو تک کو معاف کر دے رہا ہے جو اس کے مقابلے میں بت کو پوج رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی صابر ہوگا؟ وہ آپ کو کوئی زخمی کر دے، ابھی دیکھتے ہیں او ہو ذرا سی کوئی لا کر کے گاڑی کر دے، پیچھے یہ بھی نہیں دیکھے کہ حضرت بیٹھے ہوا ہے، اب اسی سے دکھتا نہیں کیا ہے، دکھتا تیرے ذرا سی ہمیں تکلیف بھی نہیں دیا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بردبار نہیں، کوئی صبر فرمانے والا نہیں۔ تیری ذات کو تکلیف نہیں پہنچی ہے آل ان آل، اس کی ذات کو آل ان آل تکلیف ہوئی ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کیے ہوا ہے۔ واللہ غفور، واعلموا ان اللہ غفور حلیم، یاد رکھنا کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی، بردبار ہے۔ یعنی نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا کہ تیرے کو میں نے نفس دیا ہے، تو اگر نفسانیت کی بنیاد پر پھسل گیا تھا، اب ایک لڑکی ہے، شادی ہوئی، 2 دن کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، تو اب لڑکی تو لڑکی ہی ہے نا، 2 دن کے بعد مر گیا، تو اب تو ہر لڑکا یہ چاہے گا نہیں یار خوبصورت چھوٹی تھی بہت پہلے شادی، ابھی بھی تو یہ دیکھیے بڑے بڑے عجیب سے خیالات آئیں گے، تو اللہ پاک ایسی سب خیالات کو دیکھ رہا ہے، ارے تیرے کو نفس میں نے دیا ہے، اس لیے اگر نفسانیت کی اتباع میں پڑ بھی گئے ہو، جھک جا میری بارگاہ میں، بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی، بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی۔ آگے آگے اللہ پاک آیت نمبر 236 میں فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، اور سنو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دیں، شرعی وجہ موجود ہو، میں پوری طور پر بتا چکا، نباہ ممکن نہ ہو، پوری طرح پر نباہ ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دینا ہی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 جان کا مسئلہ ہے، اگر طلاق نہیں دیں گے سوسائڈ کر لی یا آپ ہی کر لیے، طلاق دے کر کم سے کم زندہ تو رہے گی، وہ نماز کو پڑھے گی، اللہ کی عبادت تو کرے گی۔ تو اگر نباہ ممکن نہ ہو، 2 خاندان پامال ہو رہا ہو، ہندوؤں کے کوٹوں میں جا کر چکر لگانے کا مسئلہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں بہترین سے طلاق لے لو، خلا کا مسئلہ لا دو، تاکہ کم سے کم عزت سے وہ بھی زندگی کاٹے، عزت سے آپ بھی زندگی کاٹو، نماز بھی عزت سے پڑھے، یہ بھی عزت سے، نباہ ممکن نہ ہو۔ تو اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، معلوم تمسوہن، لیکن ایسی بیوی آیا، ایسی عورت کہ ان کو اب تک چھوا گیا نہیں، یعنی ان سے مجامعت نہیں ہوئی، قرب نہیں ہوا، ان سے ہم بستری نہیں ہوئی، او تفریضوا لهن فریضہ، یا نکاح کر لیا اور نکاح میں جو مہر متعین کیا تھا، نکاح میں جو مہر متعین کیا تھا، ایک صورت دھیان دیجیے گا، اچھا یہ جلدی سے بتا دوں کہ اگر ایک نکاح میں مہر متعین ہوا 50 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی آپ متعین کیے ہیں، طلاق دے دیا آپ نے، لیکن بیوی سے جمع نہیں اور خلوت بھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت اور تنہائی بھی جمع کے حکم میں،
اگر بیوی اور شوہر تنہائی میں بیٹھ گئے، اگرچہ قرب نہیں کیے ہیں تب بھی وہ جماع کے حکم میں، تنہائی میں بیٹھ گئے اگر روم میں اور روم لگا لیا، دھیان دیجیے، تو شادی ہوئی، شادی ہوتے ہی نہ خلوت ہوئی ہے نہ جماع ہوا، تو ایسی صورت میں اس عورت پر کوئی عدت نہیں۔ پارہ نمبر 22 میں یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ان احللنا لك ازواجك التي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما، آیت نمبر 22 میں کہ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سورہ احزاب کی اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم ان سے جمع کیے ہو، اور جمع بتا چکا ہوں تنہائی کی جمع ہے، بیوی اور شوہر تنہائی میں ایسی جگہ میں ہے جہاں پر جمع کرنے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ شرعی طور پر نہ طبعی طور پر، تو وہ بھی جمع کی منزل میں، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں اگر جمع نہیں کیے، پھر وہ شادی کر سکتی ہے، خیر، اور اگر جمع کر لیے یا حکم جمع ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر وہی عدت ہے، طلاق کی جو عدت بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم ان سے جمع نہ کیے ہو، او تفرضوا لهن فریضۃ، فریضہ بولتے ہوئے مہر کو یا متعین کیے ہو ان کے لیے، تو سنو ومتعوهن علی الموسع، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ یعنی نان و نفقہ دو، طلاق اگر دے دیے ہو، علی الموسع قدرہ، اب اس کا آج کے حساب سے ترجمہ کروں، جن کا اسٹیٹس فائنینس کے اعتبار سے جیسا ہے اسی طرح، کوئی مطالبہ نہیں، اب تو حکومت میں جائیے تو 10,000 5,000 بھی الٹا پلٹا متعین کر دیتا۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کی کمائی 20,000 ہے تو 20,000 کے اعتبار سے ان کو نان و نفقہ دینا عدت تک، عدت تک۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، یعنی اگر پیسے والے ہیں تو پیسے والے کا لحاظ ہوگا، غریب ہے تو غریب کا لحاظ ہوگا، اور کچھ نہیں، یعنی سماج بھی متعین نہیں کر سکتی، شریعت متعین کر چکی ہے، قانون مطلب وہ جا کر کے ہندو کوڈ بھی متعین نہیں کروانا، قرآن کہہ رہا ہے علی الموسع قدرہ، موسع مطلب کشادہ رہنے والا، کشادہ حال والوں پر قدرہ اس کے حساب سے ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور غریب پر اس کے حساب سے، متاعا بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، جتنا تم کھاتے ہو اسی طرح سے ان کو کھلانا ہے، نان نفقہ کے اعتبار سے، طلاق اگر دے دی حقا علی المحسنین، لیکن سنو یہ تصور، یہ حق احسان کرنے والوں پر ہے، احسان کا مطلب جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ، یعنی طلاق بھی دے دیا ہے تم نے تو آپ ایک تو طلاق دینا اللہ کو ناراض کر، لیکن سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اگر تم نے ایسا کیا تو تم نیک بننا چاہتے ہو، نیکوکاروں میں شمار ہونا چاہتے ہو، تو تم جو ان کا حق ہے وہ مکمل طور پر دو، یہ تمہارے اوپر حق ہے۔ اب یہ انتظار مت کرو کہ وہ کورٹ میں جانا، کورٹ سے فیصلہ آنا تو اتنا دینا، پھر ایسا، اور آج تو ایسا یہ سب انتظار کرو گے تو کتنے سال کا پوری زندگی تک دینا ہی پڑتا ہے، جب تک اس دوسری سے شادی نہ کر لے، کیا کہ ہوتا آج کل کورٹ میں الٹا پلٹا ایک دم بالکل قانون۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ عدت تک جو ہے ان کو نان و نفقہ دینا ہے، عدت کے بعد جب وہ آزاد ہے تو پھر آپ کے اوپر کون پریشر ڈالتا ہے، جب وہ آزاد ہے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، تو اتنی آزادی کے بعد پھر آپ کو کون کر سکتا ہے، اس لیے حقا علی المحسنین سے ایک بات کرنا، یعنی ایک نقطہ دینا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اے بندو نان و نفقہ دو تو گناہ غلطی ڈانٹ نہیں، پیار سے، یہ تیرے اوپر ذمہ داری، جیسے نماز تم پڑھتے ہو تو آپ اللہ کو ناراض ہو کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے، تو ایسے ہی جس بیوی کو تم نے طلاق دیا ہے وہ نان و نفقہ اور عدت کے درمیان ہے تو تمہارے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ہے، تو ان کو دو بھی، اور نیکی کی نیت سے دو، احسان کی نیت سے دو، یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں یہ سب نہیں، مطلب تکلیف کی نیت سے نہیں، اذیت پہنچانے کی نیت سے، حقا علی المحسنین سے ایک نقطہ ملا ہے کہ اللہ پاک اگر آپ کو مطلب یہ کہ چاہتا ہے کہ آپ مطلب پریشان ہیں، اس پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو نیکی کا درجہ عطا کرتا ہے، نیکی کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج اس خصوصی پہلو کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔